بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تقصیرات و کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے روزوں میں جو خلل واقع ہوا وہ جاتا رہے۔ روزے کی حالت میں جو فضول یا بے ہودہ باتیں زبان سے نکلی یا نظریں بھٹکی، فطرانے کی ادائیگی سے روزہ ان چیزوں سے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہو کر پیش ہوتا ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ نیز صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے، قیام کرنے اور دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق بخشی، کیونکہ یہ سب کچھ بغیر توفیق الہی کے ممکن نہ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر زکوٰۃ فطر صدقہ فطر کے طور پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسکینوں کا کھانا بتلایا اور فرمایا، انہیں عید کے دن سوال کرنے سے بے نیاز کر دو۔ عید تمام مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن کچھ خاص لوگ اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے اس اہم ملی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، لہٰذا صاحب استطاعت پر صدقہ فطر واجب کیا گیا تاکہ اس صدقے کے ذریعے محتاج لوگوں سے تعاون کر کے انہیں اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ عید کی خوشی کے موقع پر تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے میں سے ایک صاع یا جڑ میں سے ایک صاع یا کھجوروں میں سے ایک صاع یا خشک انگوروں میں سے ایک صاع صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ یہاں واضح رہے کہ صاع وزن کا پیمانہ نہیں بلکہ ماپ کا پیمانہ ہے، البتہ ایک صاع کی مقدار بعض اہل علم 2 کلو 40 گرام، بعض 2 کلو 100 گرام اور اکثر اہل علم پونے 3 سیر یعنی تقریباً 2.5 کلو بتلاتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ صدقہ فطر دیتے وقت صاع کا وزن 2.5 کلو مانا جائے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ فطر صرف گندم کے ساتھ خاص ہے، جبکہ حدیث میں صدقہ فطر 4 قسم کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے: ایک کشمش، دوسرا خشک کھجور، تیسرا جو اور چوتھا گندم، جبکہ ہر مسلمان جس کی ملکیت میں 5 چیزوں سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء میں سے کوئی ایک یا ان 5 کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر ہو، خواہ اس نصاب پر پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، تو اس پر اپنی طرف سے اور زیر کفالت نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے جو کہ مذکورہ بالا نصاب کا مالک ہو، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور صدقات واجبہ لینا جائز نہیں۔ مرد کے ذمہ نابالغ اولاد کے علاوہ کسی اور رشتہ دار مثلاً بیوی، بالغ اولاد، بہن، بھائی، غرض کسی بھی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ اس کے زیر کفالت ہی ہوں، البتہ بالغ اولاد اور بیوی کا فطرانہ ان سے اجازت لیے بغیر ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گا، یہ شرط یہ کہ بالغ اولاد اس کے عیال میں ہو۔ اس طرح ماں کے ذمہ بچوں کا صدقہ فطر لازم نہیں، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عورت خود صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر کی ادائیگی کی خود ذمہ دار ہے، شوہر کے ذمہ لازم نہیں۔ تاہم اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اگر عورت نصاب کی مالک نہیں تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ صدقہ فطر عید کا چاند نظر آنے کے بعد واجب ہوتا ہے اور اس کا وقت
عید کی نماز تک رہتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر کا بہتر وقت عید کی صبح نماز کے لیے جانے سے قبل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہی وقت متعین فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فطرانے سے متعلق حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں کے نماز عید کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کا شمار عام صدقات میں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی مصلحت پیش نظر ہو تو ایک دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ موطا ابن مالک میں ہے کہ ابن عمر اپنا اور اپنے اہل خانہ کا فطرانہ عید سے 2 دن قبل صدقہ فطر وصول کرنے والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے نہ رمضان میں ادا کیا اور نہ عید کے دن، تو بعد میں بھی ادا کرنا اس کے ذمہ واجب رہے گا، معاف نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کو اس کے صحیح شرعی مصرف میں لگانا صدقہ فطر ادا کرنے والے کی شرعی ذمہ داری ہے۔ صدقہ فطر صرف ان غریبوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ملکیت کے برابر سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان نہ ہو تو اسے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا، جیسے ماں باپ، دادا دادی اور اسی طرح جو اس کی اولاد ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی وغیرہ، ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ باقی سب رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ مستحق ہوں، بلکہ مستحق رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی اور دوسرا وجوب کی ادائیگی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ان امیر افراد کو گندم پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ غربا کی حاجت پوری ہو اور وہ عید کی مسرتوں اور خوشیوں میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔